السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل پوشاز ڈائری اینڈ آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تقاضا محبت کی۔ پتہ نہیں کون سی ایپیسوڈ، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ میں کافی دنوں بعد ریکارڈ کر رہی ہوں، کچھ مسئلے آ گئے تھے، اس وجہ سے میں بالکل بھی ریکارڈ نہیں کر پائی تھی، میرا فون بھی خراب تھا تو پاسبل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور جلد از جلد اس ناول کو ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات سے صبح ہو آئی تھی، ناشتے سے فارغ ہوتے وہ دادی جان کے پاس بیٹھا تھا۔ زوفا کو اس نے ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ زوفا جیسے کسی آگ کی بھٹی میں سلگ رہی تھی، اس کا شوہر اس سے بات کرنے کو روادار نہیں تھا۔ وہ بار بار بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ موقع اسے فراہم ہی نہیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ بجھے دل سے حویلی کی پچھلی سائڈ پہ بچھی چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئی اور خاموشی سے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کے اپنی بے وقوفی پہ روئے، جس کی وجہ سے اپنے شوہر کو بدگمان کر بیٹھی تھی۔ شام میں تیار رہیے گا، ہم شہر جائیں گے۔ ابھی وہ جانے کی ان سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے سنجیدہ گمبھیر آواز پہ چونکتی گردن گھماتی ہوئی دیکھنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ وہ اس سے وجہ جان سکے۔ وہ بس خاموشی سے سر ہلا گئی، بے ساختہ ہی ایک انمول موتی اس کی پلکوں سے ٹوٹتا، رخسار پہ بے بول ہوا۔ ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، شام میں کچھ ہلکا پھلکا بنا لینا، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ان دونوں نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا تھا۔ باہر گھر چھوڑتے وہ جلدی سے بتانے لگا تو حیام نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کبھی گھر بھی ٹک جایا کریں، ہر وقت سیر سپاٹوں پہ نکلتے ہیں، وہ تنزیہ کہتی بغیر اس کی مزید کوئی بات سنے اترتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کے بدلے انداز دیکھتا رہ گیا تھا۔ یعنی وہ جو اسے اپنے رشتہ مضبوط ہونے کے باوجود وقت دے رہا تھا سمجھنے کا، تاکہ وہ چیزوں کو سر پہ سوار نہ کر سکے، یہ الٹا اسے اب نخرے دکھا رہی تھی۔ نخرے نہیں، شاید وہ اپنا حق جتا رہی تھی، اور بہت مان سے، چاہت سے۔ نیا انداز اپنایا جا رہا ہے مجھے زیر کرنے کا۔ انٹرسٹنگ، وہ دل ہی دل میں اسے داد دینے لگا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ مرزا غالب۔ یہاں سے اس نے ایک پیشنٹ کو ملنے جانا تھا، تب بھی وہ جلدی میں تھا، ورنہ اس کے ساتھ گھر پہ ہی رک جاتا۔ ابھی تو اس کے یونیورسٹی کے کولیگ اس سے شادی کی پارٹی چاہ رہے تھے، اور دی جان نے ایک بار اس سے ذکر بھی کیا تھا کہ کیف کے ٹھیک ہونے پہ وہ ایک شادی کا فنکشن بھی ضرور رکھیں گے، تاکہ سب کو جہانگیر کی شادی کا معلوم بھی ہو جائے اور کیف کی صحتیابی کا بھی سب کو بتا دیں۔ وہ خوبصورت لمبے بالوں والی حسینہ اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر آئی تھی، جو اب اس کی روح میں بس چکی تھی۔ وہ ریزرو نیچر، سنجیدگی میں رہنے والا، زیادہ بات نہ کرنے والا انسان اس سے دن میں ڈھیروں باتیں کر جاتا تھا۔ اس کا ساتھ ہی اتنا حسین تھا، اس کی عادت ہو چلی تھی اسے۔ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ خوبصورت نین نقش والا آصف جہانگیر اپنی مثال آپ تھا۔ لمبا چوڑا قد، کثرتی مضبوط جسم، گہری سیاہ آنکھیں، ان پہ چشمہ اسے مزید رونق بخشتا تھا۔ چہرے پہ غضب ڈھاتی ایک طرفہ، بلا شبہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ گاڑی چلاتے وہ مسلسل اسے سوچتے مسکرا رہا تھا۔ اس کا ذکر لبوں پر تبسم بھی پھیر جاتا تھا، آنکھوں میں چمک لے آتا تھا، خوشبو کو معطر کر دیتا تھا، اس کا ساتھ لمحات کو حسین کر دیتا تھا۔ اس کی محبت کا تقاضا یہی تھا کہ جس سے محبت کی جائے اس کو محبت سکھائی جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کو محبت سکھائی جائے، نہ کہ زبردستی لی جائے۔ تو وہ دن بدن اس کے رنگوں میں واقعی رنگتی جا رہی تھی، جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا، اور وہ اس دل نشیں رنگوں کی جل ترنگ کو وقفے وقفے سے اس کے چہرے پہ کھلتا دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اس دشمن جاں کو سوچتے اب اس کی طلب سی ہونے لگی کہ دل بے چین ہو گیا۔ اپنی کیفیت پہ خود حیران ہوتا، بے خود کا کہکا لگا اٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بغیر پوچھے، بغیر کوئی شکوہ گلہ کیے اس کے ساتھ تو نکل آئی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مضبوط ہوتے وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ تبھی اپنے درمیان اس بے معنی خاموشی کو توڑتے اس نے بات میں پہل کی۔ اسپتال۔ اس کا ایک لفظی جواب سنتے نہ جانے کیوں اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ کیوں؟ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے کہ اسپتال جانا پڑ گیا؟ وہ بھی ٹھیک تھی اور عثمان بھی، پھر کیوں؟ پتہ چل جائے گا، وہ لہجے میں سنجیدگی سے موئے بولا تو وہ لب بھیج کے رہ گئی اور نظریں اپنے ہاتھوں پہ مرکوز کر لی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسپتال کی پارکنگ میں موجود تھے۔ انہیں شام سے رات ہونے والی تھی، تقریباً 5:30 کا وقت تھا۔ زوفا کو ابھی گھبراہٹ سی ہونے لگی کہ جانے کیوں یہاں آئے ہیں۔
آپ اندر جائیں، ڈاکٹر موجود ہے اندر۔ روم کے باہر کھڑے ہوتے عثمان نے اسے اشارہ کیا تو وہ الجھی نظروں سے عثمان کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ گائنی وارڈ تھا۔ وہ پریشان سی اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر اس سے بہت چاہت سے ملی۔ عثمان کا یہاں لانے کا مقصد وہ ڈاکٹر کی باتیں سنتی سمجھ چکی تھی۔ اسے خود پہ مزید شرمندگی ہونے لگی۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا جب وارڈ بوائے نے بتایا کہ اسے ڈاکٹر روم میں بلا رہی ہے۔ سر ہلاتا ہوا وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر داخل ہوا تو زوفن سر جھکایا خاموشی سے بیٹھی تھی اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے عثمان کا استقبال کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جواب دیتا وہ پوچھنے لگا کہ اصل بات بتائیں۔ سر ایوری تھنگ از نارمل، آپ کی مسز ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پراپر چیک اپ کیا ہے، سب ٹھیک ہے، اور آپ کی مزید تسلی کے لیے میں نے ٹیسٹ بھی بھجوا دیے ہیں، پھر سب واضح ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے رسان سے نرمی سے بات کی تو عثمان کے اتنے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ایک نظر زوفا کو بھی دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد از جلد ایک صحت مند اولاد سے نوازے گا۔ آپ کی تو ویسے بھی ابھی شادی ہوئی ہے تو سال 2 سال انجوائے کریں، آؤٹنگ پہ جائیں، گھومے پھریں۔ آپ بالکل ٹھیک ہے مسز عثمان، پریشانی کی تو کوئی بات ہی ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے اب زوفا کو واضح مخاطب کیے کہا تو وہ ہلکا سا سر اٹھاتی مسکرانے کی صحیح کرتی سر ہلا گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان ان کی بات سنتے شکریہ کہتا اٹھا اور زوفا کو باہر نکلنے کا اشارہ دیتا خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ عثمان آپ، زوفا نے نادم ہوتے کچھ کہنا چاہا جبکہ وہ اس کی ایک بھی سننے کو جیسے تیار نہ تھا۔ جہانگیر کو میں نے کال کر دی ہے، آج وہاں رکیں گے، پھر صبح رپورٹس لیتے واپس چلے جائیں گے، ابھی رات ہو گئی ہے تو واپس نہیں جا سکتے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ کب کے ضبط کی آنسو وہ بہانا شروع ہو گئی۔ آپ کیوں میری بات نہیں سن رہے؟ پلیز مجھے کچھ کہنے دیں۔ وہ اس کی طرف رخ کرتی سسکی لیتے بولی، کل رپورٹس آ رہی ہیں زوفا، خاموش ہو جائے، پریشان نہ ہو آپ۔ آہستہ سے اس کو ساتھ لگاتے اس نے نرمی سے کہا تو زوفا کے رونے میں روانگی آنے لگی۔ پلیز عثمان نہ کریں ایسا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو عثمان نے تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ حیام کے پاس جا رہے ہیں، خاموش ہو جائے اور انگلیاں درست کریں اپنا۔ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹا تو بے بسی کے مارے اسے خود پہ جی بھر کے غصہ آنے لگا۔ کس طرح ڈاکٹر اسے کہہ رہی تھی کہ پریشان نہ ہو، ابھی تو شروع کے دن ہے، کیا سوچ رہی ہوگی وہ کہ سسرال والوں کے پریشر میں آ کے وہ اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی یا شوہر کی بھیجا ضد پہ۔ تجھ سے برہم ہو، کبھی خود سے خفا، کچھ عجیب رفتار ہے تیرے بغیر۔ آپ لوگ خیریت سے آج شہر آئے ہوئے تھے؟ سامنے بیٹھی صوفہ سے حیام نے نارملی پوچھا تو بے ساختہ ہی اس کی نظر اپنے سامنے موجود صوفے میں بیٹھے عثمان کی طرف اٹھی جو جہانگیر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا دھیان نہیں تھا حیام اور زوفا کی جانب، انہیں شاید کوئی کام تھا یہاں اسی لیے آئے۔ صوفہ سرسری سے بتاتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، اور آپ کو ساتھ لے آئے کہ ان کا گزارا نہیں تھا آپ کے بغیر۔ حیام شرارت سے آہستہ سے بولی تو صوفہ بھی مسکرا دی۔ حیام جب رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تب اسے جہانگیر کی کال آئی کہ عثمان شہر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ رات یہیں پہ گزارے، تو جو وہ ہلکا پھلکا بنا رہی تھی اس کے ساتھ کچھ میٹھا بنا لے، آتے ہوئے وہ بھی کچھ لیتا آئے گا۔ ان دونوں کو اکیلا یہاں رہنے کا فائدہ یہ تھا بقول حیام کے اسے زیادہ کھانا بنانا نہیں پڑتا تھا، اور اگر کبھی دیر سویر ہو بھی جاتی تو جہانگیر اس کا سگر شوہر لے آتا۔ رات کا کھانا انہوں نے یہاں آ کے کھایا تھا اور اب کھانے سے فارغ ہوتے وہ سب چائے پی رہے تھے۔ کھانے پہ حیام نے نوٹ کیا تھا کہ زوفا کچھ چپ چپ سی تھی، یا پھر وہ اس کے گھر پہلی بار آئی تھی تبھی۔ کھانا بھی اس نے تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیا تھا اور اب چائے بھی اس نے نہیں پی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا اترا اداس چہرہ دیکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں بس تھکن ہو گئی ہے مجھے، وہ بات کو دوسری طرف لے جاتی سنبھل کے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، آرام کر لو، میں نے روم سیٹ کر دیا تھا، وہ سہولت سے اسے جانے کی اجازت دیتی ہوئی بولی اور صوفے سے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ قیام کو اٹھتا دیکھ جہانگیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تو اس نے بتایا کہ زوفا کو کمرے میں چھوڑنے جا رہی ہے۔ زوفا سو گئی؟ تھوڑی دیر بعد جب حیام باہر آئی تو عثمان نے پوچھا۔ جی تھک گئی تھی شاید تو سو گئی، آپ دونوں کو کچھ چاہیے؟ سامنے سے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں شکریہ، عثمان کے بجائے جہانگیر نے جواب دیا۔ عثمان بائیں جانب موجود کمرے کے دروازے کو تک رہا تھا جہاں ابھی زوفا سو رہی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بھی کچن میں کھڑی حیام کو دیکھتا تو کبھی جھجک کے دروازے کو۔ چلو بھائی اب صبح ملتے ہیں، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے،
تم بھی تھک گئے ہوگے، آرام کر لو جا کے۔ جہانگیر اس کا دروازے کو بار بار دیکھنا نوٹ کر چکا تھا، تبھی خود اٹھتا ہوا کہتا اس سے مصافحہ کرتا کمرے کی جانب چلا گیا۔ لالا آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا۔ کچن سے فارغ ہوتے وہ عثمان کو وہاں سے کھڑا ہوتا دیکھ مسکرا کے کہنے لگی، نہیں گڑیا میں بس اب سوؤں گا، تم بھی آرام کرو۔ عثمان اس کا ماتھا چومتا خود بھی کمرے میں چلا گیا تو لائٹس آف کرتی حیام بھی روم میں آ گئی، جہاں وہ بھوتوں کا گھر آباد کیے مزے سے بیٹھ پہ نیند دراز تھا۔ گڑیا انٹرسٹنگ۔ اس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ ستائشی انداز میں کہتا، موبائل کو سائڈ پہ رکھتا ہوا اس ہلکے روشن کمرے میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ لالا پیار سے کہتے ہیں، وہ مسکرا کے بولی تھی اور چلتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی بالوں کی چٹیاں کھولنے لگی۔ اس کے لمبے بالوں کو دیکھتے جہانگیر کہنا سانس بھرتا رہ گیا۔ سرحد سے ان مخملی بالوں کو چھونے کی خواہش بیدار ہوئی کہ وہ اس کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا، اس کو دسترس میں لیے کچھ مخمور سی سرگوشیاں کرے۔ اپنی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا تھا، آہستہ سے اپنے قدم ٹھنڈے فرش پہ رکھتے وہ چلتا اس کے قریب آیا۔ میں بھی پیار سے کہتا ہوں۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہلکی سی سرگوشی کی کہ اس نے آئینے میں ہی اپنا اس کا مکمل عکس دیکھتے سوالیہ نظریں اس کی جانب اٹھائی۔ کیا؟ گلابی لبوں کی خوبصورت مسکراہٹ روکتی وہ پوچھنے لگی، بیگم جان۔ ذرا سا جھک کے اس کے دائیں کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکاتے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا جازب لہجے میں بولا کہ یکلخت اس کے رخساروں میں سرخی گھلنے لگی۔ تھینک یو۔ اپنا سر جھکاتے اس نے ہولے سے اپنی پگڑیوں کو زحمت دی کہ اس ملگجے اندھیرے میں اس کے ہلتے خوبصورت لبوں کے کناروں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھانے لگی۔ کوئی وجہ؟ اپنے توانا بازو کو اس کی نازک مرمری کمر میں باندھتا مسرور ہوتا پوچھنے لگا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتا حیام اپنی دھڑکنوں کی رفتار بھانپنے لگی۔ ان کی شب خماری کے بعد اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی، ورنہ وہ بس شریر ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس طرح لجاجت سے الفت آشکار کرے گا ابھی تو ذہن کے کسی گوشے کونے میں یہ بات ہی نہ تھی۔ یہی کہ آپ مجھے سمجھ جاتے ہیں۔ چہرے پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑتے شرم و حیا سے بوجھل ہوتی گنہری پلکوں سے سامنے موجود آئینے میں اپنے عکس کو چھپاتی آرزو پہ جھکا گئی۔ بیگم اگر اسی طرح آپ کی ادائیں رہیں گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ ہولے سے اس کے کندھے پہ لب رکھتے وہ سرگوشیانہ گویا ہوا اس کی جسارت پہ سانس روکے خود میں سمٹ گئی، پلکیں خود بخود لرز اٹھی تھی اس کی سرگوشی پہ۔ آنکھیں نیچی ہوئی تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئی، آنکھیں اٹھ کے جھکی تو ادا بن گئی، آنکھیں جھک کے اٹھی تو قضا بن گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا شریک حیات اس کی بات بنا کہے سمجھ جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، شادی جیسے پاک بندھن میں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا شریک حیات اس کی بات بنا کہے سمجھ جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ شادی جیسے پاک بندھن میں سب سے زیادہ قربانی عورت کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑتی ہے اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتے ہوئے۔ زبردستی کے رشتے کا میں بھی قائل نہیں ہوا زبردستی کے رشتے کا میں کبھی قائل نہیں ہوا۔ جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوگی تب تک زندگی ایک پاتھ پہ نہیں چل پائے گی، اس کے دو سے زیادہ راستے ہوں گے جو مشکل بن جائیں گے دونوں کے لیے۔ باہمی رضامندی، سوچ اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، چاہے اس میں جتنا مرضی وقت لگ جائے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سانس لینے کو رکا۔ رشتوں میں اعتدال تبھی آتا ہے جب ان میں آنا موجود نہ ہو۔ کمپرومائز دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتا نرمی سے چہرہ تھامتے اپنے نرم لہجے میں چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس سے رسان سے بات کرنے لگا کہ وہ سامہ تابہ بندی اس کے ایک ایک لفظ کو دماغ کے ساتھ ساتھ دل میں بھی گوشہ نشیں کرنے لگی۔ جیسے مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے اور تمہیں روشنی میں، اس میں کمپرومائز ہوگا دونوں طرف سے۔ جب میں لائٹ بند کروں گا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی، بدلے میں تمہیں میں کمپنی دوں گا، اور جب تم لائٹ آن کر کے رکھو گی تو مجھے نیند نہ آنے کی صورت میں تم کمپنی دے دینا۔ ایسے وقت بھی گزر جائے گا۔ اور نرمی سے اس کا ہاتھ سینے پہ رکھتے اپنا بازو پھر سے اس کی کمر میں حمائل کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے اور پہ حیات سوانح نگاہوں سے اس کی گہری آنکھوں میں جاگنے لگی، جبکہ عاصم جہانگیر کے خوبصورت بال اس کے ماتھے پہ ابھی بکھرے پڑے مسکرا رہے تھے، اور اس نے جاننا چاہا تبھی اس کے لب سرگوشی میں ہلے۔
محبت بھی ہو جائے گی۔ حیام کے پوچھنے پہ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا کہ اس کی سانسوں کے شعلوں سے حیام کا چہرہ تپنے لگا۔ اس ہلکی روشنی میں اس کے روشن چہرے کو دیکھتا ذرا سی پھونک مارتا ہوا بولا کہ اس کے لبوں کے کنارے مسکائے تھے کہ تبھی جھکتے جہانگیر نے اس کی مسکراہٹ کو قریب سے محسوس کیا تھا۔ اس طلسی و مخمور لمحات کے سمندر کی روانی تھی کہ وہ دونوں اپنی کشتی ڈبوتے اس میں ڈوبتے چلے گئے۔ چاند اپنے آپ کو کہتے ہو تم، آؤ دیکھیں ہو گئی ہے رات بھی، دور تک ہم بھیگتے چلے گئے، دیر تک ہوتی رہی برسات بھی۔ عماد، دعا کو آپ نے خود اسکول سے لانا ہے واپس، خدا بخش کو نہ کہیے گا۔ دعا کو اسکول کے لیے تیار کرتے گل مصروف سی بولی۔ وہ جو ابھی آنکھیں کھولتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات سنتے اپنی پوری آنکھیں وا کرتا اسے دیکھنے لگا، جو خود دوپٹے سے لاپرواہ اپنے سنہری بالوں کا رف سا اونچا جوڑا بنائے اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی کہ اس کی گردن واضح دکھائی دے رہی تھی۔ خدا بخش بھی تو لاتا ہے نا؟ عماد کروٹ لیتا کوہنی کے بل لیٹتا اس سے پوچھنے لگا۔ جی، لیکن آتے ہوئے وہ اسے کھانے پینے کی الٹی سیدھی چیزیں لے دیتا ہے جس سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، تبھی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے لانا ہے اب روز۔ دعا کی پونی ٹائٹ کرتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، جو حکم، وہ سر کو خم دیتا ہوا بولا۔ اس کی آواز میں ابھی بھی نیند کا خمار شامل تھا۔ تبھی گل اس کو سوتا ہوا سمجھ کے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بغیر دیکھے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، جب عماد نے سرحد سے پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا۔ گل اپنے ہی دھیان میں تھی کہ اچانک اس لمحے وہ بھوکلاتی ہوئی اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ کھینچنے پہ عماد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کب اٹھے؟ وہ سکون کا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب کب اٹھے؟ میں ہی بات کر رہا تھا، میرا بھوت نہیں تھا وہ مصنوعی خفگی سے کہتا اٹھا اور دعا کا گال کھینچتا ہوا ساتھ ہی جھک کے گل کے رخسار پہ لب رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ ہاں، عماد کی حرکت پہ دعا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہوئی کھلکھلائی کہ گل نے آنکھیں دکھائی۔ مجھے ذرا ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا شام میں، ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا ہے مجھے، ذرا ٹھیک سے چیک اپ کروا لوں اپنا۔ عماد کے فریش ہوتے واپس آتے ہی گل نے کہا اور اس کا بیگ پکڑتے پاس رکھا۔ وہ ناشتہ وہ سے پہلے ہی کروا چکی تھی۔ ہاں، میں بھی نوٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں شام میں جلدی واپس آؤں گا تو لے جاؤں گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دعا کو جھولی میں اٹھایا وہ جانے لگا کہ گل نے ٹوکا۔ اسے نیچے اتارے، صبح صبح خود چلنے دے اس کو، اس کی ایکسرسائز ہو ورنہ آپ کے کندھے سے لگے سو جائے گی۔ دعا کو خود پکڑتے نیچے اتارا اور بیگ عماد کو تھمایا۔ عماد نے تو بات سمجھتے سر ہلایا، جبکہ دعا منہ بنا کے اپنی ظالم ماں کو دیکھنے لگی۔ دیکھو ارتسام، جو بھی ہے، لیکن تمہیں اس طرح میری بچی کے کردار پہ ایسا الزام لگانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آخر تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ وہ نشہ کرتی ہے؟ صنم کے بتانے کے بعد وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی گھر کی عزت کا معاملہ تھا۔ ارتسام نے گھر میں سب کے سامنے بات کرنے کے بجائے یہاں آفس میں آتے انہیں کہا تو بات سمجھنے کے بجائے وہ الٹا اس پر غصے سے چڑھ دوڑے۔ ارتسام حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھیں تایا جان، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں، بتاؤں کہ آپ کی بیٹی آج کل کیا کرتی پھر رہی ہے۔ آخر یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم بڑی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہاں تک آزادی دے دیں کہ وہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے۔ آزادی دیں لیکن ایک حد تک، اور پابندیاں لگائیں وہ بھی حد تک کہ کوئی اس چیز کو خود پہ زنجیر نہ سمجھے، باقی آپ کی مرضی۔ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ٹھہریں گے، کیونکہ میں آپ کو انفارم کر چکا ہوں دیوا کی سرگرمیوں کے متعلق۔ وہ تعصب سے اپنے تایا جان کی سوچ کو جانتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ ابھی بات سننے کو تیار نہیں تھے تو بعد میں کیسے سنتے؟ یہ وہ والدین تھے جو اپنی اولاد کی غلطی جاننے پہ بھی اس کے عیبوں کو سدھارنے کے بجائے اس میں پردہ ڈالتے، بظاہر خود کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کچھ بھی نہیں۔ اس سے لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد اعتصام واپس گھر جانے لگا کہ تھوڑا وقت صنم کے ساتھ گزار سکے، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے وہ بس اسی میں گم رہتا تھا۔ روشن سورج نے جب زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا تو کھڑکیوں سے روشنی چھن سے آتی ہوئی اس کی آنکھوں کے پردوں پہ لہرائی کہ اس کی میٹھی نیند میں وہ خلل ڈال گئی۔ وہ کسمساتی ہوئی آنکھیں مسلتی ہوئی کھڑکی کو دیکھتے وقت کا سوچنے لگی کہ کیا ہو گیا ہوگا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احساس ہونے پہ اس نے گردن گھما کے اپنے ساتھ سوئے ہوئے جہانگیر کو دیکھا جو سکون سے اپنی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ بے ساختہ ہی شرم کی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا اور اٹھتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ گزری شب وہ اپنے جذباتوں کی لے میں اس کی سانس خشک کیے اس پہ پل پل مزید برستا گیا اور اپنی محبت کی نئی داستان تحریر کرتا گیا۔ چینج کرتے وہ باہر لاؤنج میں گئی تو زوفا کو وہاں پہلے موجود دیکھتے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حالت پہ تھوڑی شرمندہ بھی ہوئی۔ اسے یہ تھا کہ ابھی زوفا اور عثمان سو رہے ہوں گے کیونکہ رات کو سب لیٹ سوئے تھے۔
ارے بھابھی اتنی صبح خیریت، ناشتہ تیار کروں آپ کا؟ وہ مسکرا کے اس کے پاس آتی اپنے بالوں کو باندھنے لگی۔ نہیں، عثمان اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ہی کروں گی، ابھی بھوک نہیں۔ وہ بولتی ہوئی حیام کو مسکرا کے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ حیام حیرت سے پوچھنے لگی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ بھائی نہیں اٹھے ابھی تک؟ وہ دل سے دعا دیتی ہوئی بولی، ساتھ ہی جہانگیر کا بھی پوچھنے لگی۔ عمر میں وہ اس سے بڑا تھا، تبھی وہ احتراماً آصف کو بھائی کہہ کے مخاطب کرنے لگے۔ ان کی عادت ہے زیادہ سونا، اٹھ جائیں گے ابھی۔ حیام سرسری سے بتاتی ہوئی اس کو ساتھ لیے ہی کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے کے لیے چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں عثمان بھی اٹھ گیا اور فریش ہو کے انہی کے پاس آ گیا۔ تبھی جہانگیر کی پکار میں وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی کمرے میں گئی جہاں وہ کھڑا کبرڈ کے آگے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیگم یار، میری وہ ٹائی نہیں مل رہی۔ بالوں کو سیٹ کرتے حیام کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ بتانے لگا۔ کون سی والی؟ پوچھتی اس کا ڈرور کھولتے اس میں دیکھنے لگی۔ جو تم لائی تھی۔ بال بنا کے وہ اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ تو یہ رہی۔ ڈرور بند کر کے اس نے کبرڈ کا دوسرا پارٹ وہاں کرتے ٹائی نکال کے دی تو مشکور نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ اتنا کہہ کے وہ جانے لگی کہ اس کی مرمرے کلائی جہانگیر کی آئینی گرفت میں آئی۔ وہ رکتی ہوئی نظروں سے سوال کرنے لگی۔ اتنا روکھا سوکھا ناشتہ نہیں ہوتا مجھ سے۔ تو پھر؟ وہ آبرو چاہتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جب اس کے اشارہ کرنے پہ حیام نے جو الفاظ ادا کیے تو اس کا بے ساختہ ہی قہقہہ ہوا میں بلند ہوا۔ اس کو ہنستا دیکھتے حیام جیسی اس کی ہنسی میں کھوئی تھی۔ وہ بہت کم ہنستا تھا لیکن آج وہ اسے کھل کے ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی بیگم؟ مزید ہنستا ہوا بولا تو حیام خواہ میں شرمندہ ہوئی۔ ہاں تو لالا بہار ہے، کیا سوچیں گے؟ وہ خفگی سے بولی تو جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑتے پاس لایا۔ کچھ نہیں سوچے گا وہ، ویسے بھی وہ کمرے کے باہر ہے، اندر نہیں تو تم بے فکر ہوتے اپنا کام کرو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا دیکھنے لگا تو حیام جھجکتے ہوئے تھوڑا مزید قریب ہوئی۔ آہستہ سے ایک ہاتھ اس کی ہلکی شیف پہ اور دوسرا اس کے کندھے پہ جماتی اس کے گال پہ اپنا نرم لمس چھوڑتی پیچھے ہوئی تو محسوس کن مسکراہٹ لیے اس کے بالوں پہ لب رکھتا پیچھے ہوا۔ یونیورسٹی سے فری ہو کے بتانا، پھر چلیں گے ہم۔ عفان نے ناشتے سے فارغ ہوتے عاصم کو کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں کال کر دوں گا۔ ابھی تم کہیں جا رہے ہو؟ دروازے کے قریب کھڑا وہ اس سے دریافت کرنے لگا۔ ہاں، میں نے کہیں جانا ہے، میرا تھوڑا سا کام ہے، پھر تمہیں اس سے ملوا کے واپس گاؤں روانہ ہونا ہے۔ عثمان نے تفصیل بتائی تو جہانگیر سنتا ہوا خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ زوفا اور حیام کو اپنا کوئی ضروری کام نپٹانے کا کہتے وہ چلا گیا، جبکہ زوفا جانتی تھی کہ کیا کام تھا۔ وہ ضرور کل کی رپورٹ لینے گیا تھا اسپتال سے۔ وہ بے چینی سے عثمان کا انتظار کرنے لگی۔ اندر ہی اندر اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ جانے کیا بنے گا۔ اس کی بے چینی حیام نے بھی نوٹ کی تھی اور ایک دو بار جاننا بھی چاہا تھا، لیکن اس نے ٹال دیا کہ ایسے ہی لگ رہا ہوگا، کبھی اس طرح اپنوں کے بغیر رہی نہیں نا، تبھی شاید۔ عثمان رپورٹس لینے پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سب کلیئر ہے، زوفا بالکل ٹھیک ہے، بس وہ پریشان نہ ہو اور نہ ہی ان باتوں کو سر پہ سوار کرے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اندر تک سکون کی لہریں جیسے سرایت کرنے لگی۔ اب بس وہ زوفا کو بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی ریلیکس رہے، ورنہ وہ جانتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی طبیعت بگاڑ لیتی تھی۔ وہاں سے نکلتے اس نے جہانگیر کو کال کر دی کہ وہ لینے آ رہا ہے، کیونکہ جس سے ملوانا تھا وہ یہاں پہنچ چکی تھی۔ جہانگیر اپنا لیکچر ختم کرتا ہوا اس کو پارکنگ میں ملا تو وہیں وہ عثمان کی گاڑی میں سوار ہوتا اس کے ساتھ ہی روانہ ہو کے واپس وہ اسے یہی ڈراپ کر دے گا۔ سڑک کی دائیں جانب موجود ریسٹورنٹ میں سے ایک ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی روکتے وہ اترے اور اندر کی جانب بڑھے۔ مزید تھوڑا آگے جانے پہ ان کو دو لڑکیاں نظر آئیں جو انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ عثمان بھائی، ایک لڑکی نے اپنا ہلکا سا ہاتھ اٹھاتے اشارہ کیا تو وہ دونوں ان کی ٹیبل کی جانب چل دیے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ دونوں کو پاس آتا دیکھ کھڑی ہوئی تو اس کے ساتھ وہ دوسری لڑکی بھی کھڑی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ، یہاں آنے میں دقت تو نہیں ہوئی؟ آرام سے پہنچ گئی تھی نا؟ عثمان بیٹھتا ہوا رمشا سے پوچھنے لگا تو اس نے مسکراتے بتایا، فکر کی ضرورت نہیں، وہ آرام سے آئی تھی۔ یہ میری دوست ہے، میرے ساتھ یہی ہاسٹل میں رہتی ہے، میں ساتھ لے آئی کہ میں ریلیکس رہوں۔ اپنی دوست کا تعارف کرواتے وہ بولی تو دوسری لڑکی نے بھی سلام کیا۔ ان کو جانتی ہو نا، حیام کے ہسبینڈ ہے یہ، آصف جہانگیر۔ عثمان نے جہانگیر کا تعارف کروایا تو وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی۔ ان کو تو جانتی ہوں، آپ کی شادی پہ ملی تھی میں۔ آپ کی طرف
آپ کی طرح کافی ہینڈسم ہے، رمشا کھلے دل سے تعریف کرتی ہوئی بولی تو آسمان نے آنکھیں دکھائی، جبکہ جہانگیر داد دینے والے انداز میں آبروز کھا گیا اور اس کی دوست تعصب سے اس کی چلتی زبان کو دیکھنے لگی۔ آپ کیف کو بھی جانتی ہے نا، اس کی تھراپی کے لیے آپ کی ہیلپ چاہیے ہمیں۔ آسمان پہلے بھی اس کو بتا چکا تھا کہ جہانگیر کو کیف کے لیے تھراپسٹ چاہیے۔ رمشا نے ڈی پی ٹی فزیو تھراپسٹ کی اسٹڈی کی تھی اور اب وہ پریکٹس بھی کر رہی تھی۔ جب آسمان نے اس سے ذکر کیا تو اس نے فوراً اپنا ہی بتایا کہ وہ کر لے گی یہ جاب۔ اس کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اچھا والا۔ تو جہانگیر سے بات کرتے آج وہ اسے یہاں ملوانے لایا تھا۔ اس نے یہی ہاسٹل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کی ایک دو اور دوست بھی یہیں پہ تھی تو رہنے کی اجازت آسانی سے مل گئی آسمان کی سفارش پہ، جس پہ وہ بہت خوش تھی۔ مس رمشا کب سے اسٹارٹ کرنا چاہیں گی آپ اپنی یہ جاب؟ ان کی گفتگو مکمل ہوئی تو جہانگیر نے سیدھی بات پوچھی۔ اگر آپ آج ہی کہتے ہیں تو میں تیار ہوں، وہ پرجوش سے بولی۔ دیٹس گریٹ، پھر میں آپ کو شام میں پک کروں گا۔ آج میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا، پھر آپ کل سے اسٹارٹ کریں اپنے سیشنز۔ جہانگیر اس کی نیچر سے بہت امپریس ہوا تھا، وہ سیدھی اور صاف گو تھی جو جہانگیر کو پسند آئی تھی۔ آپ کو بہت مبارک ہو مسز خان، گڈ نیوز۔ اپنے سامنے بیٹھی گل کو دیکھتے ڈاکٹر نے کچھ مسکراتے کچھ شریر ہوتے کہا تو پہلے تو گل کچھ بول نہ پائی، لیکن پھر وہ کھل کے مسکرائی کہ اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ دیا۔ سچی؟ وہ خوشی اور مسرت سے چہکی۔ آف کورس، وہ رپورٹ سامنے رکھتی ہوئی بولی۔ اچھا ایک کام کرو، دعا کے بابا کو تم خود بتا دو۔ گل اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی آگے ہوتے بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ یہ ڈاکٹر اس کی دوست بھی تھی، تبھی وہ اس سے کھل کے بات کر رہی تھی۔ ہائے دعا کے بابا کو، کیوں تمہیں شرم آ رہی ہے؟ وہ اسے مزید چھیڑتے ہوئے بولی تو گل شرما کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ باہر بیٹھا گل کا انتظار کر رہا تھا جب ڈاکٹر کے پیغام پہ اندر آیا۔ ڈاکٹر کے بیٹھنے کے اشارے پہ اس نے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی گل سے پوچھا تو وہ مسکرا گئی۔ عماد صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے گھر ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عماد نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے بات سمجھ آنے پہ اس نے گل کی جانب نظریں کی تو اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت مبارک ہو، ڈاکٹر نے بولتے ساتھ ہی کچھ وٹامنز وغیرہ لکھ دیے تو عماد شکریہ کہتا تھامتا ہوا اسے لیے باہر آیا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، بس عماد کے لبوں پر گہری مسکان وہ واضح دیکھ سکتی تھی۔ گھر پہنچتے عماد نے سب سے پہلے دی جان کو یہ خبر دی تو وہ پھولے نہ سمائی۔ انہوں نے سب سے پہلے گل کا صدقہ دیا اور سب ملازمین کو بلا کے کچھ پیسے دیے۔ اماں بیگم، تائی جان سب نے بہت مبارک دی۔ سب تو خوشی سے جھوم اٹھے تھے کہ کیف بھی اب ٹھیک ہے اور ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی بھی آ رہی تھی۔ شام کا کھانا سب نے خوشگپیوں میں کھایا۔ اماں بیگم کیف کے پاس سے آج صبح ہی آئی تھی، ابھی ان کے پاس دادا جان اور اظہر صاحب تھے۔ اظہر صاحب کو انہوں نے فون پہ یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ تائی جان کی تو گل بہو بھی تھی، گل تو شروع سے ہی ان کی ہتھیلی کا چھالا تھی، اب تو وہ بار بار اس کے صدقے ماری جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے سب خواتین صحن میں آگ کی انگیٹھی جلائے بیٹھی ہاتھ سیک رہی تھی۔ گل دی جان کے پاس بیٹھی دعا کو گود میں لیے ہوئی تھی جو بیچاری شکل بنا کے ابھی اسکول کا کام ختم کر کے آئی تھی۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اب تو دعا کا بھی کوئی بھائی بہن آئے گا۔ یہ جو دعا ہر بار کسی دلہن سے پوچھتی تھی بیبی کا، تم سے اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کیا؟ تم بھی تو دلہن بنی تھی نا؟ ہنسی مذاق میں تائی جان نے گل سے ہنستے پوچھا تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ شروع میں ایک بار اس نے اپنے بابا سے پوچھا تھا، تب میں نے ہلکا سا ڈانٹا تھا تو دوبارہ نہیں پوچھا میری پیاری بچی نے، گل ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ جب نکاح کے چوتھے دن ہی دعا نے یہ سوچا چھوڑا کہ ماما کا بیبی کب آئے گا، تب گل نے جھیپتے اسے ڈانٹا تھا۔ اس کے بعد دعا نے دوبارہ نہیں پوچھا تھا۔ اب ذرا بتا دینا کہ بیبی آ رہا ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ نیند میں ڈوبتی دعا کے سر کو پیار سے چھوتے اماں بیگم نے کہا تو گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیام کو بتا دیا کیا؟ یاد آنے پہ گل نے حیام کا پوچھا۔ نہیں، انہیں تو ابھی نہیں بتایا، کیف کے بابا بتا رہے تھے کہ جہانگیر نے ان کی طرف جانا تھا، تب بتا دیں گے۔ اماں بیگم نے کہا تو گل نے سر ہلایا۔ میں اس کو روم میں لٹاؤں، سو گئی ہے۔ دعا کو گود میں اٹھاتے وہ کمرے میں جانے لگی کہ اماں بیگم نے خود دعا کو گود میں اٹھایا اور گل کو کہا کہ وہ ابھی آرام کرے ورنہ نہ اٹھائے۔ کمرے میں دعا کو لٹاتے اماں بیگم گل کو بھی آرام کی ہدایت کرتی چلی گئی۔ دعا کے ساتھ لیٹتے اس پہ اچھے سے بلینکٹ اوڑھا اور تھپتھپانے لگی۔ خاموشی کے کچھ پل ہی بیتے ہوں گے کہ عماد بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ چلتا ان دونوں کے قریب آیا۔ اس کی آہٹ محسوس کرتے گل نے کچی نیند کی وجہ سے آنکھ کھول لی۔ اس کو لیٹے رہنے کا اشارہ کرتے وہ آرام دہ کپڑے لیتا چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے واپس آیا تو اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ان کے ساتھ ہی۔ عماد کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ گل کے چہرے پہ مسکراہٹ خود بخود آ گئی، جس کو عماد نے بخوبی دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود کو مسلسل عماد کی نظروں کے اثار میں دیکھتی اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس دعا کی ماما کو دیکھ رہا تھا۔ مسکراتا ہوا ذرا سا اس کی جانب ہوتا جھکا
اور اس کی سبھی روشن پہچانی کو اپنے لفظ سے معطل کرتے پیچھے ہٹا۔ کیسی لگی پھر آپ کو؟ وہ شرارت سے پہ آمادہ مزے سے بولی تو آماد نے داد دینے والے انداز میں آبرو چھائے تھے۔ میٹھی سی، وہ بھی آنکھ دباتا ہوا بولا کہ ہلکا سا کھلکھلا کے سر جھکا گئی کہ ان کی ہنسی کی کھنک میں وہ مزید مسرور ہوا۔ آپ کو دعا کے بابا کیسے لگے؟ اب کی بار اماد نے پوچھا تو گل پر سوچ ہوئی۔ کھٹے سے، وہ پھر ہنس کے بولی، کھٹا ہمیشہ میٹھے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ میٹھا میٹھا ارے میٹھا میٹھا لکھا ہو؟ ہمیشہ یہ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں ہماری طرح۔ ہمیشہ یہ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں ہماری طرح۔ اس کی بات کی تائید کرتا اماد تبصرہ کرتا گویا ہوا۔ اس کے ہاتھ کی مرمری انگلیوں کو تھامتا آہستہ سے اپنے لبوں سے لگانے لگا۔ بہت شکریہ مجھے دوسری بار بابا بنانے کے لیے۔ اپنی پاکٹ سے ایک خوبصورت تراشی ہوئی مندری کو اس کی نازک سے مندری یہ کیا ہوتی ہے پتہ نہیں سی انگلی میں پہناتا ہوا محبت سے چول لہجے میں بولا، دوسری بار دوسری بار اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی وہ پوچھنے لگی، ہاں پہلے دعا کا بابا اب دعا کے نئے آنے والا بھائی یا بہن کا؟ وہ وضاحت دیتا ہوا بولا، ساتھ ہی جھک کے دعا کے سر پہ بوسہ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اس پاک ذات کا شکریہ جس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ وہ مشکور ہوتی اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی ہوئی بولی، جس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ وہ مشکور ہوتی اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتی ہوئی بولی کہ اماد مسکاتی نگاہوں سے اپنی کل کائنات کو دیکھنے لگا۔ جہانگیر اور رمشا کی ملاقات کروانے کے بعد جہانگیر کو واپس یونیورسٹی چھوڑا اور گھر پہنچا۔ گھر پہنچا تو زوفا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حیام گھر کے سارے کام نپٹائے آرام کر رہی تھی اور زوفا اس کے ساتھ اس کے روم میں ہی بیڈ پہ نیند دراز تھی۔ آ گئے آپ؟ دروازے پہ بیل ہوتے زوفا نے پوچھا تو عثمان کی آواز سنتے اس نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، حیام کہاں ہے؟ اندر آتے اس نے اپنی جیکٹ اتارتے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہے، اٹھا دوں کیا؟ بتا کے ساتھ ہی پوچھنے لگی، نہیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں ابھی نکلنا ہے کیونکہ پھر رات ہو جائے گی تو جانا مشکل ہو جائے گا۔ عثمان سنجیدگی سے بولا تو زوفا نے سر ہلایا جبکہ وہ اس سے رپورٹس کے بارے میں سننا چاہتی تھی کہ کیا آیا، تیار ہو جائیں۔ اس کو پاس کھڑا دیکھتے وہ بولا تو جلدی سے وہ اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی روم سے باہر آئی۔ حیام گڑیا اس کے روم کے دروازے کو نوک کرتا عثمان پیار سے بولا تو حیام اپنی نیند سے جاگتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا میری گڑیا کی؟ محبت سے اس کے پاس بیٹھتا وہ پوچھنے لگا۔ زوفا سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ جی لالا ٹھیک ہوں، آپ جا رہے ہیں؟ اس کی جانے کی تیاری دیکھتی وہ حیرت سے پوچھنے لگی، جی ہم جا رہے ہیں، پھر رات ہو جائے گی تو دادی جان پریشان ہوں گی، عثمان نے آہستہ سے بتایا تو حیام جلدی سے بستر سے نکلی۔ تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا تھا مجھے، میں جلدی کھانا تیار کر لیتی، کھانا کھا کے جاتے۔ وہ اترا تو پریشانی سے بولی کہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں پھر آپ کی بھابھی کے ساتھ چکر لگاؤں گا، تب ہم یہاں کافی دن بھی گزاریں گے، لیکن ابھی اجازت دیں۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھتے وہ مسکرا کے بولتا اٹھا، عاصم سے تو مل کے جائیے گا۔ وہ جہانگیر کا خیال کرتی ہوئی بولی، میں ابھی اسی کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، بس اب تم بھی گاؤں کا چکر لگا لو ایک۔ اس کو ہلکی سی چپت لگاتے وہ پیار سے بولا تو حیام فرد جذبات سے اس کے سینے میں آ سمائی۔ دادی جان کو میرا پیار دیجیے گا، میں بہت جلد آؤں گی وہاں رہنے۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی تو زوفا بھی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میری بھابھی کا بھی خیال رکھیں، کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ زوفا سے گلے ملتے وہ لگے ہاتھوں شکوہ کرتی ہوئی بولی کہ عثمان نے سر جھٹکا، ضرور ضرور، آپ کی بھابھی ہی تو میرے پاس۔ وہ مسکرا کے شرارت سے بولا تو حیام کے ساتھ ساتھ زوفا بھی مسکرا دی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسلام آباد کی حدود سے گاڑی نکلی تو زوفا نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھنا چاہا، عثمان؟ جی، اس نے ڈرائیو کرتے مصروف سا پوچھا، رپورٹس کا کیا بنا؟ یہ پوچھتے اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی کہ دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ کلیئر ہے سب۔ وہ نارملی یہ الفاظ ادا کر کے خاموش ہو گیا کہ زوفا کے دل و دماغ میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تو اب تک کیوں؟ عثمان کے جواب کے بعد زوفا نے کچھ پل سرکنے کے بعد پوچھنا چاہا، کیا چاہتی ہیں اب آپ؟ وہ اچانک سڑک کو خالی پاتے گاڑی روکتے غصے سے پوچھنے لگا۔ اس کا ضبط جیسے اس کی باتوں سے جواب دے گیا تھا۔ ٹیسٹ کرواؤں اپنے؟ اس کی جانب رخ کرتا وہ مزید غصے سے دھاڑا کہ زوفا سہم کے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ وہ سکتی ہوئی کچھ بولنے لگی کہ وہ مزید بگڑے ہوئے تاثرات لیے ٹوکتا ہوا بولا، کروا چکا ہوں، کلیئر ہے سب۔ خدا را آپ کچھ نہ بولیے گا ورنہ میں کچھ غلط کہہ جاؤں گا۔
पहली बात है वो तेज लहजे में बोला तो उसको सहमा देखते गहरे सांस भरते वो संभलते हुए बोला। उसकी बात में तूफा मजीद शर्मिंदा होगी, सर झुका के सिसकने लगी। मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें अफसान, मेरा ये मतलब नहीं था। वो दोबारा हिम्मत करती हुई अब बगैर अपना सर उठाए उससे इल्तिजा करने लगी। वो शर्मिंदगी के जैसे घड़े में गिर गई थी। उसका शौहर अपना भी टेस्ट करवा आया था, सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। क्या सोचते होंगे सबके, शादी को 3-4 माह हुआ है और ये सब। अफसान कैसा महसूस कर रहा होगा सबके सामने। एक मर्द की गैरत का सवाल था ये। एवरीथिंग इज क्लियर जोफा, ये अल्लाह के काम है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना आपका और ना ही मेरा। और उस जात की मर्जी है, जब उसे हमारे लिए बेहतर लगे वो हमें औलाद से नवाजेगा। वो बहुत धीमी लहजे में अब उसको समझाने लगा, वरना उसका रोना उसे तकलीफ दे रहा था। रोना बंद करें आप। उसकी हिचकियां सुनते वो मजीद बेचैन होता। उसके करीब हुआ और अपने बाजू के हल्के में लिया। आई एम सॉरी, वो सरगोशी में बोली। रिलैक्स रहें अब। हौले से उसके ढके सर पे लब रखते वो बोला तो अपने आंसुओं की रवानी को रोकने लगी और संभलते हुए पीछे हटी। आप मुझे अपना टाइम टेबल बता दें ताकि मैं उसी वक्त आपको पिक कर लिया करूं, और इसी हिसाब से कैब भी अपनी रूटीन तैयार करके रखें। शाम होते ही जहांगीर रमशा को लेने पहुंचा था और अभी वो उसकी गाड़ी में अजहर साहब की तरफ जा रहे थे। मैं कल आपको शेड्यूल सेंड कर दूंगी, वो मुस्कुरा के बोली। हयाम अभी घर होगी? कुछ तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली, जी घर पर ही है। मुख्तसर जवाब देकर वो खामोश हो गया। क्या वो इधर आती है? 1 मिनट बाद वो फिर से बोली, कभी कभी। आज नहीं जाना उसने? वो उसको देखती पूछने लगी, आपने मिलना है उससे? उसकी बातों से अखज़ करता हुआ बोला तो रिमशा के चेहरे पे चमक आई। ज़रूर, उसने जवाब ऐसे दिया जैसे वो उसे ऑफ़र कर रहा था अभी मिलने की। कल मिल लीजिएगा, वो सपाट लहजे में बोला तो रिमशा उसके रंजीदा चेहरे पे एक नज़र फेरती हुई उसे सड़ियल के लक़ब से नवाजती हुई बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में वो मतलूबा जगह पहुंच चुके थे। वो जहांगीर के पीछे पीछे कदम लेती लिफ्ट में दाखिल हुई। दरवाजा उनके लिए अंदर साहब ने ही खोला था। अंदर दादा जान भी मौजूद थे। जहांगीर ने रिंशा को सबसे मिलवाया कि अजमान की वाइफ की बहन है, तो दादा ने सर पे शफकत से हाथ रखा। खान बेटा, हयाम को साथ लाते, इस तरह अकेली लड़की का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। दादा जान ने जहांगीर को संजीदगी से कहा तो जहांगीर को वाकई मुनासिब ना लगा कि रिमशा यहाँ अकेली लड़की हो। जी दादा जान, आइंदा एहतियात करूंगा, वो समझते हुए बोला तो उन्होंने आसिम जहांगीर का कंधा थपका। कैफ, ये रिमशा तुम्हारी फिजियो डॉक्टर। कैफ के रूम में जाते जहांगीर ने तारुफ करवाया तो कैफ तीखी नजरें करता उस लड़की को गौर से देखने लगा। इसे देखा है मैंने कहीं। वो अपनी याददाश्त से कुछ खोजते हुए बोलने लगा तो जहांगीर ने ताज्जुब से उसे देखा, जो सलाम दुआ के बगैर अपने तबसरे करने में मसरूफ था। हाँ जी, गुफा भाभी की बहन है ये। उसकी मुश्किल आसान करता हुआ जहांगीर बोला तो कैफ फौरन से अपने तासुरात नॉर्मल करने लगा। ज़ोफ़ा भाभी, असफ़ान की साली। हाँ, याद आ गया, शादी पे देखा था। अपनी याददाश्त वापस आने पे वो बोला तो जहांगीर को उसका साली कहना नागवार गुज़रा। ये कल से ही यहाँ आना स्टार्ट कर देंगी। तुम अपनी नींद अब ज़रा कम कर लेना। रिमशा की जानिब इशारा करता हुआ वो बोला और साथ ही कैफ को तनकीदी निगाहों से भी देखा। तो अभी तक रिमशा को देखने में मसरूफ़ था। ये छोटी नहीं काफ़ी? बिल आखिर काफ़ी देर की छानबीन के बाद उसने सुनहरी जुमला अदा कर दिया जिससे रिमशा को तपने लग गई। पतंगे लग गए। लगती हूँ लेकिन हूँ नहीं, आपको आहिस्ता आहिस्ता इल्म हो जाएगा। लफ्ज छोटी पे उसे तब चढ़ी थी, तभी वो जली मुस्कुराहट के साथ बोली तो जहांगीर ने सताइशी नजरों से देखा। चलो देख लेंगे हम भी। कैफ को ये चैलेंज लगा था, तभी वो भी मुस्कुराता हुआ बोला, जी जरूर। वो कहती हुई जहांगीर के पीछे गई। उसके मुड़ते ही कैफ ने बुरा सा मुंह बनाते उसे चिढ़ाया था। अगर वो देख लेती तो जरूर बदले में वो भी ऐसे ही करती। मजीद 5 मिनट उससे बात करके जहांगीर उसको वापस छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने बेगम के नंबर पे एक मैसेज भेज दिया कि तैयार रहे, बाहर डिनर करना है। पहले ही काफी लेट हो गया था। बदले में जो जवाब मिला उससे वो खुल के मुस्कुराया था। चलें गाइस, आज के लिए इतना ही है। बाकी के एपिसोड हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।